السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مسعود عقبة بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ وعن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قلت يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعد غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم۔ محترم حضرات، حاضرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، اربعین النوویہ کی 20ویں اور 21ویں دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جنہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ پہلی روایت سیدنا ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً پہلی نبوتوں سے جو بات پہنچی ہے ان میں سے یہ ہے کہ جب تمہیں شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو وہ کرو۔ اس حدیث سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ نبوتوں کی جو باتیں قرآن پاک سے میل کھاتی ہیں، قرآن پاک کی تائید اور اس کی تصدیق میں ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے گا، اور جو باتیں قرآن پاک کی مخالف ہیں انہیں رد کر دیا جائے گا، اور جو باتیں نہ تائید میں ہیں نہ مخالفت میں ہیں ان پر توقف اور سکوت اختیار کیا جائے گا۔ یہی عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا۔ تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتابیں جو دنیا میں موجود ہیں، یوں تو بس صرف تورات اور انجیل ہی اور زبور کا نام سنتے ہیں، صحیفہ ابراہیم کا نام سنتے ہیں، یوں آسمانی کتابوں کی تعداد جو صحیح روایات سے معلوم ہوتی ہے وہ تقریباً 304 ہے۔ رسولوں کی تعداد جو معلوم ہوتی ہے وہ 313، 315 یا 318 ہے، اور آسمانی کتابوں کی تعداد 304 یا 303 ہے۔ تو ان آسمانی کتابوں میں جو باتیں ہمیں پہنچیں اگر وہ قرآن پاک سے موافقت کرتی ہیں، میل کھاتی ہیں، انہیں تسلیم کیا جائے گا۔ جو باتیں میل نہیں کھاتی بلکہ مخالفت کرتی ہیں ان کو رد کر دیا جائے گا۔ ان پر یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ کتابیں لوگوں کی تحریف کا شکار ہوئی ہیں، اور یہ بات بھی انہی میں سے ہے جسے لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، تحریف کی ہے۔ اور جو باتیں نہ تائید میں ہیں نہ مخالفت میں ہیں ان پر سکوت اختیار کیا جائے گا، ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جائے گا، نہ قبول کیا جائے گا نہ رد کیا جائے گا۔ تو انہی باتوں میں سے یہ بات ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے یہاں شرم و حیا نہ ہو، غیرت نہ ہو تو جو چاہو وہ کرو۔ گویا حیا ایک قیمتی وصف ہے جس میں مردانگی،
شجاعت، بہادری، غیرت، خودداری، اعمال صالحہ کا کسب اسے کمانا، اعمال رذیلہ سے، ذلیل باتوں سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للایمان بضع وسبعون وفی روایت بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 60 سے یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں بعض شاخیں قولی ہیں، زبان سے ادا کی جانے والی، بعض ہیں جو عملی ہیں، بعض ہیں جن کا تعلق شرم و حیا سے، اور وہ انسان کو قول اور فعل پر ابھارتی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا یہ قولی ہوا، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ہم مسلمانوں کا المیہ اس وقت کیا ہے؟ جہاں ہماری ہی اکثریتی بستیاں ہوں وہاں مجبوراً ہم اپنی ہی مثال پیش کرتے ہیں۔ کسی بنانے والے نے، ڈیولپر نے ڈیولپ کیا اور اس نے 20 فٹ راستہ چھوڑا، ہم نے بھی یہی سوچ کر خرید لیا۔ جب ہم نے گھر بنا لیا تو وہ اپنے گھر کے سامنے 3 فٹ ہماری گاڑی کا ہمارا ذاتی ہو گیا، سامنے والا بھی 3 فٹ کر لیتا ہے، پتہ یہ چلا 20 فٹ کا جو راستہ ہے وہ 14 فٹ پہ آ گیا، 15 فٹ کا راستہ ہے 10 فٹ پہ آ گیا۔ گزرنے والے ہم ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور سوائے تکلیف کے کچھ نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں مالیگاؤں کے، اللہ ان کو ہرا بھرا رکھے، وہ بھی جہاں رہتے ہیں ہرا بھرا کیے رہتے ہیں، گرین زون کیے رہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ صاحب تقویٰ کی تعریف سمجھنی ہو تو مالیگاؤں کی گلیوں میں بائک چلا کر دیکھیے، کیسا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں کے آٹو والا یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں پہاڑیوں میں ایروپلین چلا سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو سرکاری جگہیں ہیں ان پر ہم قبضہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ اور کوئی ثواب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں ان پر قبضہ کر لینا اور اس میں رکھنا ڈالنا یقیناً یہ گناہ کی چیز ہے۔ دنیاوی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ تو آپ سمجھیں، کارپوریشن سمجھے، حکومت سمجھے، اس پر ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں جس سے عام مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے، ہمارے قبضہ کر لینے کی وجہ سے ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں گنہگار ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا شعبہ ہے، اور اگر میں جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دوں، کھڑا کر دوں، رکھ دوں، کیا یہ ثواب ہوگا؟ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہماری بستی ہے، ہم جو چاہیں کر لیں۔ ارے بھائی کرو گے ٹھیک ہے یار، لیکن وہ تکلیف کون اٹھا رہا ہے؟ یہاں آپ کا بھائی، جہاں آپ کا گھر ہے وہاں آپ کا بھائی اٹھا رہا ہے، جہاں آپ کے بھائی کا گھر ہے وہاں آپ اٹھا رہے ہو تکلیف۔ آپ کرو گے قبضہ تو وہ بھی کرے گا قبضہ۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے ہے، اور یہ حیا، غیرت، خودداری، شرم کے خلاف ہے جو ہم یہ حرکت کرتے ہیں اپنی بستیوں میں، اور اس سے بہت سارے نقصانات، بہت ساری اسکیموں سے جو ہم محروم ہیں اس میں ہمارا اپنا بھی دخل ہے۔ بہت ساری سرکاری سہولیات سے جو ہم محروم ہیں اس میں ہمارا اپنا دخل ہے، اس بات کو مان لیجئے، تسلیم کر لیجئے۔ آپ کہیں گے صاحب ندی اس پار حکومت یہ کر رہی، حکومت وہ کر رہی، انہوں نے کیا، اب کیا بھی وجہ ہے، لیکن انہوں نے چھوڑ رکھا ہے، حکومت کو اپنی اسکیمیں نافذ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ممکن ہے، ہم نہیں کہتے کہ حکومت ہمارے تئیں بہت سنجیدہ ہے، ہماری محسن ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حکومت ہمارے تئیں بالکل ظالم ہی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہا گیا
کہ اور آگے کہا گیا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اگر آدمی میں حیا ہے، غیرت ہے، خودداری ہے، تو اس کی حیا اسے اچھی بات کہنے پر ابھارے گی. اس کے اندر حیا ہے تو اسے اچھا عمل کرنے پر ابھارے گی. اس کے اندر حیا ہے تو خالق سے اس کے مضبوط کو اچھا رکھے گی. اس کے اندر حیا ہے تو اپنے برادران سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے ابھارے گی. گویا حیا بڑی اہم شے ہے. ایک موقع پر ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں واعظ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تیرے اندر بہت زیادہ حیا ہے، بہت غیرت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ یہ بہترین وصف ہے، رہنے دو اس کو. تو ایک بات تو یہ ہوئی. اب جب جس کے اندر حیا ہوگی، لازمی بات ہے کہ اس کے اندر جواں مردی ہوگی، اور جس کے اندر جواں مردی ہوگی وہ استقامت اختیار کرے گا. چنانچہ اگلی جو روایت ہے اس روایت میں یہی ہے کہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قل لی قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. آپ مجھ سے ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ اس بات کے تعلق سے میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں. آپ نے فرمایا، بالکل مختصر جملہ ہے لیکن بڑا قیمتی جملہ ہے، جوامع الکلم میں سے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم. آپ کہیے میں اللہ پر ایمان لے آیا، اس کی ذات پر، اس کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی خلاقیت پر، اس کی رزاقیت پر، اس کی حاکمیت پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر، اس کے مدبر السماوات والارض ہونے پر، اس کے تمام اسماء حسنہ پر، اس کے تمام صفات علیہ پر ایمان لایا. اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اس کی اتاری ہوئی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لایا. قل آمنت باللہ ثم استقیم، پھر اس پر جم جاؤ. اور استقامت وہ چیز ہے کہ اللہ کے مخلوق میں سے ایک مخلوق نے صبح کیا تو وہ کافر تھے، اور جب اس نے شام کیا تو اہل ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھی اور جنت میں پہنچ گئی تھی. جب فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم کا چیلنج قبول کیا اور ایک دن مقرر ہو گیا، موعدہم یوم الزینہ، موعدکم یوم الزینہ، زینت کا دن، جشن کا دن تھا. جشن کے دن وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ چاشت کے وقت اکٹھا کیے جائیں. اکٹھا کر لیے گئے سب. جادوگر آ گئے، انہوں نے پوچھا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. جادوگروں نے کہا، وہ تو آئے تھے اور فرعون سے منوا لیا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو، کہا رہے تب تو آپ ہمارے قریبی لوگوں میں ہوں گے، مقرب بارگاہ ہوں گے، درباری ہوں گے اور بڑا سارا انعام و اکرام ہوگا. اب وہ اسی جوش میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ یہ بتاؤ تم پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کرو گے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ ہی لو. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور پورا میدان سانپوں سے بھر گیا اور سانپ چلنا شروع ہو گئے. اور اس تیزی کے ساتھ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ کے دل میں ایک تاثراتی کیفیت پیدا ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو، کچھ ہو نہ جائے. ان کے دل میں ایک ڈر سا آیا. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کہا ارے موسیٰ گھبراتے کیا ہو، تم پیامبر کس کے ہو، تم سفیر کس کے ہو، تم اس ذات کے سفیر ہو جو زمین و آسمان کا مالک ہے، گھبراتے ہو، ڈرو نہیں. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈال دو. اور پھر انہوں نے اپنی جب لاٹھی ڈالی تو سب کو اس نے نگل لیا. فَلَمَّا أَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يُؤْفِكُونَ، جب انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو سب کو نگل لیا. اب جب نگل لیا تو جو فنکار ہوتے ہیں، حقیقی فنکار، بہروپیے نہیں، جو بناوٹی ہوتے ہیں کسی بھی فن میں، بہروپیے وہ نہیں،
جو اصلی فنکار ہوتا ہے کسی بھی فن کا، اس کے ہاں اعتراف حق ہوتا ہے، حق کا اعتراف کرتا ہے وہ۔ سمجھ لیا انہوں نے کہ اس میں انسانی صلاحیتوں کا کوئی دخل نہیں، یہ منزل من اللہ چیز ہے، فوراً ایمان لے آئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اب کھسیانی بلی کھمبا نوچنے لگی۔ فرعون نے کیا کہا؟ اچھا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تم ایمان لے آئے بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے، یہ تو سازش ہے، یہ تمہارا گرو گھنٹال تھا جس نے تم کو یہ سب سکھا دیا تھا اور تم لے آئے ایمان، یعنی تمہاری سازش تھی یہ سب تاکہ روئے زمین والوں کو بے دخل کر دو، تم غالب آ جاؤ۔ سنو لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ہم تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو الٹا کاٹ دیں گے، دایاں ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹ دیں گے، اور اسی پر بس نہ کر کے تم کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، تم تو صرف اس دنیاوی زندگی میں فیصلہ کر رہے ہو اور ہم تو رب پہ ایمان لے آئے۔ تو استقامت وہ چیز ہے کہ یہ جادوگر صبح کافر تھے، مال و منال کی لالچ میں تھے، دنیا کی لالچ میں تھے، شام ہونے سے پہلے مومن ہو گئے اور دنیا کی محبت دل سے نکل گئی، پھینک دیا سب۔ ایمان یہی ہے کہ آدمی بقدر ضرورت دنیا حاصل کر رہا ہے اور پھر دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، وہ دنیا دے رہا ہے تو اسے سمیٹ رہا ہے، لیکن اسے اسی راستے میں خرچ بھی کیے جا رہا ہے۔ استقامت وہ چیز ہے جس نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کہلوایا، جب قریش نے سولی پر ان کو کھڑا کر دیا گیا اور تیر چلائے گئے اور تیر زخم میں تیر جو ہے جسم میں زخم لگا رہے تھے اور ان کے بدن کا خون نچوڑ رہا تھا اور بہت سارا خون نچوڑ گیا، اتنے میں ان کے کانوں میں آواز پہنچی، خبیب کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم محمد کی جگہ ہوتے؟ انہوں نے ساری صلاحیت اور طاقت جمع کی اور محبت سے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میں آرام سے بیٹھا رہوں آپ کے بدن مبارک میں کہیں کانٹا چبھ جائے۔ یہ استقامت تھی۔ اور پھر عقبہ بن حارث ملعون نے ان کو شہید کر دیا۔ استقامت وہ چیز ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ دی۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ خودداری، یہ غیرت پیدا کرنی چاہیے۔ اپنے معاشرے میں کوئی غلط چیز ہو اس کے لیے جم جائے۔ استقامت یہ نہیں کہ وہاں جم گئے، وہاں جمنا تو ہے ہی، لیکن اپنے معاشرے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، آپ کو اطمینان و یقین ہو گیا، شرح صدر ہو گیا، آپ وہاں جم جائیے، یہ بھی استقامت ہے۔ آپ کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہے، گھر والوں کو بار بار سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے، وہاں جم گئے آپ، یہ بھی استقامت ہے۔ صرف کفار کے سامنے جمنا استقامت نہیں۔ مسلمانوں کے مابین غلطی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں، وہاں حق بات کہنا، حق بات پر عمل کرنا، حق بات کے لیے ڈٹ جانا، یہ بھی استقامت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ جو برائیاں پنپ رہی ہیں، یہ جو گناہ کے کام ہو رہے ہیں، ہم اپنی آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، یہ اسی حیا کے یا غیرت کے فقدان کے نتیجے میں ہے، یہ استقامت نہ ہونے کے نتیجے میں ہے، بے غیرتی کے نتیجے میں ہے، اور استقامت نہ ہونے کے نتیجے میں ہے کہ ہم مسلمانوں کا معاشرہ بہت ساری برائیوں، خامیوں، غلطیوں، منکرات، بے حیائیوں اور حرام چیزوں کا مجموعہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت میں ہم سے سوال ہوگا، اللہ رب العزت سوال کرے گا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، اور ہم مجرم کی طرح
جو عالم ہے عالم مجرم عالم کی طرح، جو عام آدمی ہے وہ عام مجرم کی طرح، جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار مجرم کی طرح کھڑا ہوگا، اور اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سے سوال ہوگا۔ جو جس درجے پر ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس درجے پر اس سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح کا عمل ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو اصلاح کا اثر نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں چلتے پھرتے، اور ہم کچھ نہیں۔ جب تک اپنی ذات سے اصلاح نہیں ہوگی، جب تک اپنی اولاد سے اصلاح نہیں ہوگی، ہمارا عمل بابرکت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں دینی ارکان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں غیرت، خودداری، حیا پیدا فرما دے، ہمیں استقامت جیسی عظیم نعمت سے نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔